نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے چند فرامین عالی شان مناقب مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی منی و انا منہ، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان علی شان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، یعنی کہ حضور نے صحابہ کے درمیان مواخات پیدا فرمائی، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ فجاء علی تدمع عیناہ، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے آئے اور آپ کی آنکھوں میں سے اشک جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ فقال اخیت بین اصحابک، حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نے اپنے تمام صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، لیکن میرے اور کسی اور صحابی کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مہاجرین اور انصار ان میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر ایک انصار، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے عرض کی اللہ کے محبوب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہے، ان کا بھائی چارہ کرا دیا ہے، لیکن میرا نہیں کرایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی روتے کیوں ہو، آپ تو میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پاس تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک چڑیا تھی، کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چڑیا تھی۔ فقال اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی میرے پاس ایسے شخص کو بھیج جو ساری مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں فجاء علی فاکل معہ، اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے وہ پکا ہوا جو پرندہ تھا وہ انہوں نے حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان علی شان مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے،
اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ علی کے ساتھ محبت رکھنے والا وہ منافق نہیں ہو سکتا اور علی کے ساتھ بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم سے محبت وہ ہی رکھ سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض وہی رکھے گا کہ جو بے ایمان ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم لما نزل بغدیر خم، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم غدیر خم تالاب کے پاس اترے۔ یہ غدیر خم ایک تالاب کا نام ہے جو جوفا منزل سے 3 میل دور واقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم غدیر خم تالاب کے پاس اترے، اخذ بید علی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا، حضور کے صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قال الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں ہر ایک مومن کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ پھر صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہر ایک مومن کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وعادی من عاداہ، جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ فلقیہ عمر بعد ذالک، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آ کر ملے، فقال له ہنیم ابن ابی طالب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا مبارک ہو اے ابو طالب کے شہزادے، اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے علی آپ نے صبح سویرا اس حالت میں پایا کہ آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ خاتون کے لیے ہر مومنہ خاتون کے لیے آپ ولی بن گئے، مومن مردوں کے لیے بھی اور مومنہ خواتین کے لیے بھی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی۔ اور جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔